السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، چلیے آج بخاری شریف کی دوسری حدیث شریف کو پڑھتے ہیں، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھتے ہیں۔ عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یأتینی مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفسم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفسم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. اس کا ترجمہ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ حاشم ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ان سے سوال کیا۔ فقال، تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے اوپر وحی کیسے آتی ہے؟ کس طریقے سے آپ پر وحی آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کبھی وحی میرے پاس مثل گھنٹی کی آواز کی آتی ہے، یعنی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے، گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح آتی ہے۔ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ، اور وہ مجھ پر سب سے زیادہ وہ بھاری ہوتی ہے اور دشوار ہوتی ہے۔ فَيَفْسِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ، پھر وہ کیفیت مجھ سے دور ہو جاتی ہے اور وہی ختم ہو جاتی ہے اس حال میں کہ میں اس کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں جو اس نے کہا۔ اور کبھی میرے لیے فرشتہ انسانی شکل میں آ جاتا ہے، پھر وہ مجھ سے بات کرتا ہے اور پھر اسے میں محفوظ کر لیتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوپر وحی کو اترتے ہوئے سخت ٹھنڈی کے دنوں میں دیکھا، پھر آپ سے وہ وحی ختم ہو جاتی تھی، وہ کیفیت دور ہو جاتی تھی اور حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا ہے۔ یہ تو اس کا مفہومی ایک ترجمہ ہو گیا۔ اس کے اندر اللہ کے رسول نے دو طرح سے وحی کے آنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک تو بہت آسان ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتے انسانی شکل میں آ جاتے تھے اور آ کر کے آرام سے بات کرتے تھے، جو وہ بتاتے تھے اسے میں محفوظ کر لیتا تھا۔ اور کس صحابی کی شکل میں آتے تھے، کس شکل میں آتے تھے؟ جب انسانی شکل میں آتے تھے تو عام طور پر ہے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، البتہ کبھی دوسری شکل میں بھی آتے تھے۔ چنانچہ حدیث جبریل کے اندر ایسے شخص کی شکل میں آئے تھے کہ آپ کو کوئی صحابی نہ پہچان سکے۔ تو بہرکیف کبھی تو وہی جو آتی تھی اللہ کے رسول کے اوپر، وہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا اور جو اللہ کی باتیں ہوتی وہ پہنچا دیتا، اللہ کے رسول اسے محفوظ کر لیتے اور پھر لوگوں کو بتا دیتے کہ اللہ کا یہ پیغام ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کبھی گھنٹی کے مسلسل بجنے کی طرح آتی تھی، جیسے گھنٹی مسلسل بج رہی ہو، سلسلہ کے معنی تھے مسلسل آواز، اور جرس کے معنی گھنٹی، گھنٹی کی جو مسلسل آواز ہوتی ہے اس طریقے سے میرے اوپر ایک ہے نا وہی آتی تھی۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ جیسے پتھر کے اوپر چین اور گھنٹی کو جو مارا جائے مسلسل، اس طریقے کی آواز۔ اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ مجھ پر بڑا بھاری ہوتا تھا، کیونکہ وہ انسانی شکل میں بھی نہیں ہوتا تھا اور اس کو سمجھنا ہوتا تھا۔ بعض علماء نے بیان کیا کہ دنیا کی ہر دوسری زبان جس کو انسان نہیں جانتا ہے وہ ایسے ہی معلوم ہوتا ہے جیسے کہ مسلسل چین اور گھنٹی کی آواز بج رہی ہو۔ جیسے آپ چائنیز کی آواز کو سنیں تو وہ معلوم ہوگا کہ بس آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، بس ایک تسلسل معلوم ہوگا، لیکن اس کے اندر تختی بھی ہوتی ہے اور جو اس کو سمجھتے ہیں ساری باتوں کو وہ سمجھ لیتے ہیں۔ آج کے زمانہ میں سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ گھنٹی کی آواز کی طرح مجھ پر وحی آتی تھی، آج کل جیسے جن گن من ہندوستان کا یہ راشٹریہ گان ہے، تو اب اس کو بعض دفعہ آواز نہیں ہوتا ہے بلکہ بعض دفعہ اس طریقے سے ٹون بنا دیتے ہیں
اور टोन की इस तरीके से आवाज़ होती है, जो लोग उस आवाज़ को पहचानते हैं, सुने होते हैं पहले से, वो समझ जाते हैं कि कौन से अल्फाज इसके अंदर बताया गया है। बाई दफ़ा लोग बाजा भी बजाते हैं, घंटियों के ज़रिए भी आए लोग हैं ना, तरह तरीके से आवाज़, हालांकि उसमें कोई अल्फाज नहीं होते हैं, लेकिन वो लय ऐसा होता है जो उन अल्फाज के लय होते हैं। तो आजकल हमारे लिए सूरत समझना मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह के रसूल के ऊपर बाज़ दफ़ा वही इसी किस्म का आता था, बिल्कुल ये नहीं कहते कि लेकिन इसी तरह से, जैसे कि टोन वगैरह बना देते हैं बाज़ अल्फाज के, और सुनने वाला अगर उस आवाज़ को सुना होता है तो उसे एहसास होता है कि हाँ ये अल्फाज को बोला जा रहा है, हालांकि उसमें ना कोई अल्फाज और कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह के रसूल के ऊपर जो वही आती थी, बाज़ दफ़ा उसी टोन की शक्ल में, जैसे घंटी की जो मुसलसल आवाज़ होती है, उसको अल्लाह के रसूल को उसे पकड़ना होता था कि कौन कौन से अल्फाज कहे जा रहे हैं, क्या बात बताई जा रही है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये मुझ पर बहुत भारी होता था, लेकिन हाँ इतना है कि वही के ख़त्म होने तक मैं उसे भी समझ लिया होता था, ऐसा नहीं है कि समझता नहीं था, लेकिन मुझ पर यह बड़ा शाक गुजरता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसी कैफियत के बारे में बता रही हैं कि मैं देखता था अल्लाह के रसूल को कि सख्त ठंडी के मौसम में आप पर वही उतरती थी, और वही जब ख़त्म होती थी तो आपके आपके पेशानी से पसीना गिर रहा होता, टपक रहा होता, सख्त सर्दी के मौसम में भी। तो ये पहली किस्म की जो वही है इतनी सख्त होती थी और इतनी भारी होती थी कि सख्त ठंडी का जो मौसम होता था, उस वक्त भी आपके पसीने से, आपके पेशानी से, यानी फोरहेड से पसीना टपकना शुरू हो जाता था। तो बहरकैफ ये दो तरह की वही है। आज का लेसन इतना ही, इंशाअल्लाह फिर अगली हदीस पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।